سینٹ انتخابات پر پی ٹی آئی میں خاموش گروپنگ، عروج پر بانی پی ٹی آئی کی واضح ہدایات بھی نظر انداز، اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق عرفان سلیم کو مرکزی قیادت کے چند رہنماؤں کے علاوہ 11 ایم پی ایس کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکیل خان گروپ سینٹ انتخابات کے حوالے سے نظریاتی امیدواروں کی حمایت میں پیش ہیں۔ اس متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے بی این نیوز زاہدہ راؤ سے۔ زاہدہ بتائیے گا کیا اس طرح سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں سینٹ انتخابات کو لے کر؟ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کہاں تک پہنچے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی نے واضح ہدایت دی تھی کہ اختلافات جو ہے میڈیا کی زینت نہیں بننے چاہیے، لیکن جو سینٹ انتخابات نزدیک آ رہے تو گروپنگ عروج پر ہے۔ شکیل خان گروپ جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تیمور جھگڑا خان جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کی گئی پی ٹی آئی کی تنظیمی امیدواروں کی جانب سے، وہاں پر جو ہے پشاور میں اور کھل کر اختلافات سامنے، اور نظریاتی امیدواروں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ دیے جائے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات بھی کی ہے ان کی، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اگلی جو ہے نشست ہے وہ رات 9 بجے ہوگی۔ علی امین گنڈا پور صاحب مذاکرات کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے، ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے وہ گنڈا پور کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو ہم سپورٹ کریں گے۔ زبانی پی ٹی آئی کی ہدایات ہے کہ علی امین گنڈا پور جس کو ٹکٹ دیں گے تو مرکزی قیادت کو سپورٹ کرے گی، لیکن بار بار رہنماؤں کو ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ میڈیا پر بار بار اس طرح کی باتیں مت کریں، بیٹھ کر بات چیت کریں، مسائل حل کریں، اور ٹکٹ کے بارے میں بھی ہے کوئی اختلافات اگر ہیں تو بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے باتیں کرنا مناسب نہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت نہیں کی اور ہم جو ہے اپنی مرضی سے ٹکٹ دے رہے ہیں۔ لیکن دوسرے گروپ کا یہ موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات یہ نہیں ہے، جس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کچھ اور تھی، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ زاہدہ یہ بھی کہے گا کہ دیگر جو پارٹی رہنما ہیں جن میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان اکرم راجہ سے آج کچھ رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو وہ اس بارے میں کیا موقف اختیار کر رہے ہیں؟ بالکل، سلمان اکرم راجہ ہوں، شیخ وقاص اکرم ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، شبلی فراز ہوں، یہ وہ والا گروپ ہے جو علی امین گنڈا پور کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، اور اس گروپ کو یہ بھی بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ اس گروپ کا یہی شکوہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہمیں نہیں سنے، سیکرٹری جنرل ہمیں سنے، اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہے جو علی امین گنڈا پور کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہماری ہی ساری غلطیاں ہیں، علی امین گنڈا پور کو بھی ہمیں بٹھا کر تمام مسائل حل کرنے چاہیے، اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی ہماری باتیں نہیں سنیں گے تو ہم پھر میڈیا کی یہ باتیں زینت بنیں گے اور باہر آ کر ہم یہ باتیں ضرور کریں گے۔ زاہدہ بہت شکریہ، آپ نے اس متعلق بتایا۔ عرفان سلیم کو پی ٹی آئی کے 11 ایم پی ایس کی حمایت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی میں سینٹ انتخابات کو لے کر اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی عہدیداران اپنی قیادت کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ رحمان جلال نے کہا پارٹی کا فیصلہ نظریے کے خلاف ہے۔ عرفان سلیم کی 22 سالہ جدوجہد ہے، انہیں سینٹ الیکشن سے بھونڈے طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ سینٹ الیکشن والے دن صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ ایم پی ایس کو کے پی اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ بانی کے نظریے کے مطابق امیدواروں کی لسٹ مرتب کی جائے۔ رحمان جلال کا مزید کہنا ہے کہ عرفان سلیم سینٹ الیکشن کے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ عرفان سلیم سینٹ الیکشن کے امیدوار ہیں اور رہیں گے۔ اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دے کر مخلص کارکنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی سے، ہمارے قائدین سے ہمیں یہ پوری انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات مانیں گے۔ اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا، تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے تواسط سے، میڈیا کے تواسط سے میں یہ ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ہے۔ یہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے، نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے جی۔ یہ ہمارا کلیئر ہے، یہ دھمکی نہیں ہے جی۔ ہم التجا کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے نظریے کے مطابق اس سینٹ کے امیدواروں کی لسٹ کو دوبارہ سے مرتب کیا جائے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اتفاق رائے کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں بلا مقابلہ سینٹرز کے انتخابات پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود، جے یو آئی کے عطاء الحق، سجاد اللہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ شریک ہوئے اور 6-5 کے فارمولے پر اتفاق پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں کو کمیٹی کے ذریعے راضی کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے طلحہ محمود، عطاء الحق، روبینہ خالد، دلاور خان اور نیاز احمد بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق فیصلے کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए ने बताया कि पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली और नहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमती अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज का इजलास नतीजा खेज रहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। उन्होंने बताया कि इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालम गलोच और मेंबर की तज़हीक नहीं की जाएगी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडाप मेगा करप्शन केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिमान को 14 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिमान के अकाउंट्स में करप्शन की कोई रकम नहीं आई और 12 साल से मुलजिमान इस मुकदमे के बोझ तले हैं। अदालत ने कहा कि इंसाफ नहीं कि 14 साल तक लोगों को मुकदमात में फंसा रखा जाए। अदालत ने तमाम मुलजिमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज से आप इन मुकदमात से आज़ाद हैं। अदालत के मुताबिक ऑडिटर के पास भी मुलजिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं, बेबुनियाद केसेस पर बरी हुआ। जिन्होंने ये केसेस बनाए वो आज हमारे इत्तेहादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का नहीं सोचा। मैंने कहा था कि वादा मुआफ गवाह को भी सजा मिलनी चाहिए। फारूक एचनाई का शुक्रगुजार हूं जिनकी वजह से तमाम लोग बरी हो गए। आज तमाम बेगुनाह लोग भी बरी हो गए, कुछ लोग तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करता हूँ और फारूक नाइक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की और मैं उन सब लोगों को जो गलत मुलव्वस थे उनको आज बरीयत पर मैं मुबारकबाद। मैंने लेजिस्लेशन कराई ताकि हमारा वो ये थी कि जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं आने से पहले अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो एक मुलजिम को मिल सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात और तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में मजीद सनसनीखेज और नए राजों से पर्दा उठ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक करप्शन केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़ायद सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए जिनमें 5 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियाँ भी जब्त की हैं। 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा से कब्जे में ली गई। इनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें और फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेस और इसी तरह से 175 केनाल ज़रई अराज़ी शामिल है जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने करप्शन की रकम से आज़म सवाती का घर भी खरीदा था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शालीमार कंपनी को बंद न करने की दरख्वास्त की और बहाली के लिए बिजनेस प्लान जमा कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने PIA पर लगने वाली पाबंदियाँ ख़त्म होने और यूरोप व्यू के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने का जिक्र किया। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर नहली और करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि अदालत में अपना मौक़िफ़ कानून के मुताबिक पेश किया है। क्योंकि वो कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही काफ़ी अरसे से और मेरे आने से पहले से वो ऑब्वियसली कंपनी का एक वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा था। तो मैं सिर्फ कोर्ट से हम ये हम्बल सबमिशन करने आए थे कि इसकी वाइंडिंग अप ना की जाए। एक बिजनेस प्लान इसका बनाया जाएगा, कोर्ट को सबमिट किया जाएगा ताकि ये कंपनी जो है ये चल। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, नाअहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट।
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی اجلاس ہوا۔ کنوینئر شاہدہ اختر علی کے زیر صدارت اجلاس میں وزارت مواصلات سے متعلق 2010-11 اور 2013-14 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے ٹول ٹیکس میں بار بار اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کنوینئر نے کہا کہ غریب عوام پر بوجھ بڑھ رہا ہے، جس پر سیکرٹری مواصلات نے وضاحت دی کہ 2018 کے بعد ٹول ریٹس میں اضافہ نہیں ہوا۔ فینس چوری کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی اور کنوینئر نے ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت کی۔ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں دھوکہ دہی، چوری اور غبن جیسے 10 کروڑ روپے کے نقصان پر آڈٹ اعتراض بھی زیر بحث آیا۔ حکام نے بتایا کہ 1.22 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی، جبکہ 26 لاکھ روپے رائٹ آف کر دیے گئے۔ کچھ کیسز نیب اور FIA کے پاس ہیں۔ کمیٹی نے معاملہ آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 35واں اجلاس ہوا۔ 3 MPO کے قانون پر غور و خوض اور اس میں اصلاحات لانے اور 3 MPO کا نفاذ صوبائی محکمہ داخلہ کی پیشگی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مشاورت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ الیمین گنڈاپور نے کہا کہ جرگوں اور مقامی عمائدین کی مشاورت سے دیگر علاقوں میں بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے خیبر پختونخوا کے شہداء کے ورثاء کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے معاوضوں اور دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے مولانا خان زیب کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 رکنی نئی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ نوٹیفکیشن چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار ہائی کورٹ نے جاری کیا۔ انتظامی کمیٹی کو ہائی کورٹ کے تمام انتظامی فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ سینٹ نے خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور کر لیا۔ ایوان بالا نے فوجداری قوانین میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا، جس کے تحت خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کر دی جائے گی۔ سینٹ سے پاس بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سرعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مصالحت ہوگا، جبکہ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عورت کے کپڑے اتارنے پر سزائے موت برقرار رہنا چاہیے، جبکہ سینیٹر سمینہ ممتاز نے کہا کہ ہم عورت کو کمزور بنا رہے ہیں۔ یہ سزا باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کی جا رہی ہے، جس پر وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ یہ کیسے سوچ لیا کہ سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے۔ موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس 100 جرائم میں سزائے موت ہے، لیکن جرم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں سزائے موت نہیں اور وہاں کرائم کم ہو رہا ہے۔ پانی کے جھگڑوں پر مقدمہ بنا لیتے ہیں، عورت کے کپڑے اتارتے ہیں تاکہ اگلے کو سزائے موت ہو جائے۔ شریعت کے مطابق 4 جرم کے علاوہ کسی جرم پر سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ assault or criminal force to women and stripping her of her clothes یہ ایک بہت heinous offense ہے، اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ کی گئی تھی۔ ہم اپوز کرتے ہیں کہ اس کو ڈیتھ ہی رہنا چاہیے، لائف نہیں ہونا چاہیے۔ Because we have to please international borders or money trade or whatever، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے، تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا۔ اتنی پنشمنٹس ہونے کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ کم کریں گے تو I don't know, I think we need to work on the prosecution before we do anything else۔ سر یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے؟ ہمارے ہاں 80 90 100 جرائم میں سزائے موت ہے اور کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے۔ یا 2 گروہوں کی پانی کاٹنے پہ عورت کو شامل کیا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں، جا کے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ سزائے موت ضمانت نہیں ہوگی۔ میں تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقے صورتحال میں تبدیلی، سیکیورٹی چیلنجز اور دفاعی تعاون سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ دونوں عسکری قیادتوں نے دفاعی صنعت میں تعاون اور تکنیکی مہارت کے تبادلے پر اتفاق کیا۔
تاکہ عصر حاضر کے سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی گئی، جہاں انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھا کر پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہیں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔